السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، خاتون جنت حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی کنیزوں، ایک چالاک عورت کی قسم۔ بنی اسرائیل کے یہاں ایک پیڑ تھا جسے وہ بڑی عظمت والا سمجھتے تھے اور اس کی بڑی تعظیم و توقیر کرتے تھے، اور اگر کسی بات کا فیصلہ کرتے وقت قسم کھانے کی بات آتی تو ایک پہاڑ پر چڑھ کر قسم کھاتے تھے۔ جو اس پہاڑ پر جا کر قسم کھا لیتا اسے وہ سچا سمجھ لیتے تھے۔ اس شہر میں ایک عورت بڑی خوبصورت تھی جس کا ایک نوجوان سے ناجائز تعلق پیدا ہو گیا۔ عورت نے اسے اپنے مکان میں بلا بلا کر ملنا شروع کر دیا۔ خاوند کو شبہ پیدا ہو گیا اور اسے کہا کہ مجھے شبہ ہے کہ میری غیر حاضری میں کوئی تمہارے پاس آتا ہے۔ عورت نے انکار کیا تو خاوند نے کہا کہ اگر تو سچی ہے تو پہاڑ پر چل کر قسم کھا لے کہ تمہارا کسی سے کوئی ناجائز تعلق نہیں ہے۔ عورت نے کہا ہاں، میں کل پہاڑ پر چل کر قسم کھانے کو تیار ہوں۔ خاوند باہر گیا تو وہ اپنے آشنا کو بلا کر کہنے لگی، تم کل پہاڑ کے نیچے ایک گدھا لے کر کھڑے رہنا، میں اور میرا خاوند پہاڑ پر چڑھنے کے لیے وہاں سے گزریں گے۔ میں خاوند سے کہوں گی کہ پہاڑ پر چڑھتے ہوئے میں تھک جاؤں گی، اس بہانے تمہارا گدھا کرائے پر لے کر میں اس پر سوار ہو کر پہاڑ پر چڑھوں گی۔ تم گدھے والے کا بھیس بدل کر وہاں موجود رہنا اور گدھے پر مجھے سوار کر کے میرے ساتھ چلنا۔ چنانچہ دوسرے روز جب میاں بیوی پہاڑ پر چڑھنے کے لیے گھر سے نکلے اور چلتے چلتے پہاڑ کے پاس پہنچے تو وہاں اس عورت کا آشنا گدھے والے کے بھیس میں گدھا لے کر کھڑا تھا۔ عورت نے شوہر سے کہا، چلتے چلتے میرے پاؤں میں چھالے پڑ گئے ہیں، مجھے یہ گدھا کرائے پر سواری کے لیے لے دو، مجھ سے تو اب ایک قدم بھی چلا نہیں جاتا۔ خاوند نے گدھے والے سے کرایہ مقرر کر لیا اور بیوی کو گدھے پر سوار کر کے تینوں پہاڑ پر چڑھنے لگے۔ جب وہ جگہ آئی جہاں پر لوگ قسم کھاتے تھے تو اس مکار عورت نے اپنے آپ کو گدھے سے نیچے گرا دیا اور گرنے میں اپنی رانے وغیرہ قابل ستر بدن بھی ننگا کر دیا اور ایسی صورت پیدا کر دکھائی کہ خاوند نے یہی سمجھا کہ گدھے سے اتفاقاً گر گئی ہے اور گرتے ہوئے اتفاقاً ننگی ہو گئی۔ جھٹ اٹھی اور اپنا لباس درست کر کے پہاڑ کی اس قسم والی جگہ پر کھڑی ہو کر کہنے لگی، میں قسم کھاتی ہوں کہ میرے ننگے بدن کو آج تک تمہارے سوا اور اس گدھے والے کے سوا اور کسی نے نہیں دیکھا۔ خاوند مطمئن ہو گیا کیونکہ اس نے سمجھا کہ اس گدھے والے نے اسے گدھے سے گرتے ہوئے اس کا ننگا بدن اتفاقاً دیکھا ہے۔ سبق: عورت جب مکر و فریب پر آ جائے تو شیطان کے بھی کان اتر لیتی ہے اور مرد کو بے وقوف بنا ڈالتی ہے۔ یہ ترقی کا زمانہ ہے، آج کل کی ماڈرن عورت کافی ترقی کر چکی ہے۔ پرانی مکار عورت نے تو اپنے آشنا کو گدھے والا بنا دیا اور آج کی مغرب زدہ عورت نے شوہر کو گدھا بنا دیا ہے، جہاں چاہے اسے ہانک کر لے جائے۔ صاحب کتاب لکھتے ہیں، مولوی تو اپنے گھر میں حاکم و مخدوم ہے، مولوی تو اپنے گھر میں حاکم و مخدوم ہے اور اپ ٹو ڈیٹ شوہر بندے بے دام ہے۔ پہلے زمانے کا شوہر تو اپنی عورت کو کسی غیر سے ملنے پر غصے میں آ جاتا تھا، اور آج کل کا ترقی یافتہ ماڈرن شوہر اپنی وائف کا خود غیروں سے تعارف کراتا ہے اور ان سے اپنی وائف کا ہاتھ ملواتا ہے۔ صاحب کتاب نے لکھا،
ہے بلند اخلاق مسٹر اور بڑا روشن خیال، ہے بلند اخلاق مسٹر اور بڑا روشن خیال، اپنی بیوی کو ملا کر غیر سے مسرور ہے۔ دیندار اور باحجاب عورت اپنے شوہر کے تابع ہوتی ہے، اور بے حجاب آزاد عورت کا شوہر اس کے تابع ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ برقع پوش عورت کا خاوند آگے آگے چلتا ہے اور اس کی برقع پوش عورت اس کے پیچھے پیچھے چلتی ہے، اور بے حجاب عورت آگے آگے اور اس کا شوہر اس کے پیچھے پیچھے چلتا ہے۔ صاحب کتاب نے لکھا، زمین و آسماں کا فرق ہے ملا و ملحد میں، زمین و آسماں کا فرق ہے ملا و ملحد میں، کہ وہ شوہر ہے بیوی کا تو یہ بیوی کا نوکر ہے۔ حکایت نمبر 110۔ ایک بدماش عورت کی چالاکی۔ ایک نیک مرد بڑا غیرت مند آدمی تھا، اور اس کی بیوی بے حد خوبصورت تھی، لیکن تھی بڑی بدماش۔ ایک دفعہ مرد کو سفر پیش آیا، اس کے متعلقین میں سے کوئی ایسا بھروسے کا قابل آدمی نہ تھا، مگر ایک پرند جانور جو نہایت فصیح زبان میں اس سے باتیں کرتا تھا، اس کا بڑا خیرخواہ اور رفیق تھا۔ چلتے وقت اس نے اسے کہا کہ میرے بعد جو کچھ میری بیوی سے ظہور میں آئے اس کی خبر تو مجھے دینا۔ پرندے نے کہا، بہت اچھا، میں خیال رکھوں گا۔ جب وہ سفر میں چلا گیا تو عورت نے اپنے آشنا کو پیغام بھیجا، اور اس نے خالی موقع دیکھ کر ہر روز آمد و رفت شروع کر دی، اور جانور اس کی سب حرکت دیکھتا رہا۔ جب وہ نیک مرد سفر سے واپس آیا تو جانور نے سارا واقعہ اس کو سنا دیا۔ وہ یہ سن کر سخت غصے میں آ گیا اور عورت کو خوب پیٹا۔ عورت جان گئی کہ اس راز کو کھولنا سب اس جانور کا کام ہے۔ اس نے یہ چال چلی کہ ایک دن لونڈی کو حکم دیا کہ وہ کوٹھے کی چھت پر چکی لے جا کر آٹا پیسے، اور جانور کے پنجرے پر ایک بورا ڈال دیا۔ جب رات ہوئی تو بورے پر پانی چھڑک دیا، اور ایک کلئی دار شیشہ لے کر چراغ کی روشنی میں چمکانے لگی، جس کی چمکتی ہوئی شعائیں پنجرے اور دیواروں پر پڑنے لگی۔ جانور نے پانی کے ننھے ننھے قطروں کو جو بورے سے ٹپک رہے تھے، بارش اور چکی کی آواز کو کڑک اور شیشے کی شعاؤں کو بجلی سمجھا۔ جب صبح ہوئی تو اس نے اپنے مالک سے کہا، آج رات بھر بارش ہوتی رہی، بجلی کڑکتی رہی اور بادل گرجتے رہے، آپ کی یہ رات کیسی گزری؟ مالک نے کہا، بے وقوف، اس گرمی کے موسم میں بارش کہاں؟ اس کی عورت نے کہا، دیکھ لیا آپ نے اس جانور کا جھوٹ، اس طرح اس نے جو کچھ میرے متعلق بھی آپ کو بتایا تھا سب جھوٹ تھا۔ خاوند نے اپنی بیوی سے صلح کر لی اور اس سے راضی ہو گیا، اور جانور کی طرف غضبناک نگاہوں سے دیکھ کر کہا، تم نے مجھ سے جھوٹ کیوں بولا تھا؟ اسی غصے میں اس نے اس جانور کو بیچ دیا۔ سبق: عورت اگر مکر و فریب پر آمادہ ہو جائے تو ایک فنکار نظر آتی ہے اور مرد پر غالب آ جاتی ہے۔ جانور کے ذریعے جس طرح اس نے مرد کو بے وقوف بنایا، یہ اس کا ایک زنانہ آرٹ تھا۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ مغربی تہذیب کے ماڈرن مفسر قرآن کی غرضدار تقریروں کو جو اعلان حق سمجھتے ہیں، اور کسی کی محبت کے دعوے دار بن کر جو ٹسوے بہاتے ہیں، اور انہیں جو لوگ سمجھتے ہیں، اور تہذیب نو کے اندھے جو نئی روشنی سمجھتے ہیں، وہ جانور ہیں۔ جس طرح اس فنکار عورت نے چکی کی گرج کو بادل کی گرج، بوریے کے قطرے کو بارش کے قطرے، شیشے کی شعاؤں کو بجلی کی چمک بنا کر نیک مرد کو دھوکے میں ڈال دیا، اسی طرح کچھ لوگ
بتوں کے حق میں نازل شدہ آیات کو انبیاء و اولیاء پر چسپا کر کے صحابہ کو بری نظر سے دیکھنے والی مریض آنکھوں سے بہنے والے پانی کو محبت کے آنسو بنا کر اور سرخی پاؤڈر سے رخساروں کی چمک پیدا کر کے اس کو اصلی حسن و جمال بتا کر مسلمانوں کو دھوکے میں ڈال دیتے ہیں۔ جو مسلمان عورتیں ہیں پاک باز، جو مسلمان عورتیں ہیں پاک باز، ایسی دھوکے بازی سے رہتی ہیں باز۔ آج کے درس میں بس اتنا ہی، چند اور چالاک عورتوں کی حکایات کے ساتھ کل کے درس میں پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ اپنا خیال رکھیں اور اپنی دعاؤں میں ہمیں ضرور یاد رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔